اور یاد رکھیے کہ قرآن پاک بذات خود شفا ہے. اگر قرآن پاک کو ترتیل کے ساتھ پڑھا یا سنا جائے تو بہت اثر ہوتا ہے، اور خصوصاً آیت الکرسی کا سننا کثرت کے ساتھ، اس سے فائدہ ہوتا ہے. یہ چیز بھی انشاءاللہ ایسی تمام شرارتوں اور شر اور مصیبتوں سے بچاؤ کا ذریعہ ہوں گی. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم نے قرآن مجید کو اتارا جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے. تو قرآن پاک کا پڑھنا شفا اور رحمت ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے تو وہ ایک عورت پر دم کر رہی تھی. تو آپ نے فرمایا عالجیھا بکتاب اللہ، اس کا علاج قرآن مجید سے کرو، یعنی قرآن مجید کا کچھ حصہ پڑھ کر اس پہ دم کر دو. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص بیمار ہے، چاہے جسمانی بیماری ہے، یا ڈپریشن ہے، یا خوف زدہ ہے، یا نظر کا شکار ہے، یا جادو کا شکار ہے، تو ایسے تمام لوگوں پر قرآن پاک کی آیات پڑھ کر دم کیا جا سکتا ہے. دم کا مطلب ہوتا ہے سانس، یعنی پڑھ کر پھر اس پہ پھونک مار دینا. اور پھر پھونک کس لیے ماری جاتی؟ کچھ اڑانے کے لیے بھی ماری جاتی ہے نا. تو وہ ایک طرح سے ایک ٹوٹکا ہی ہوتا ہے اس اثر کو دور کرنے کا. سورۃ الفاتحہ پڑھنا کیونکہ وہ شفا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کرنے کی اجازت دی ہے، لیکن دم وہ کیا جا سکتا ہے جو شرک سے پاک ہو، جس میں شیطانوں سے یا فرشتوں سے یا اللہ کے علاوہ کسی اور مخلوق سے مدد مانگی گئی ہو، وہ نہیں پڑھنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم جاہلیت کے دور میں دم کیا کرتے تھے، یعنی بیماروں کے علاج کے لیے. تو آپ نے فرمایا اپنے دم مجھ پہ پیش کرو، دکھاؤ مجھ کو کیا پڑھتے تھے، اور ہر ایسا دم درست ہے جس میں شرک نہ پایا جاتا ہو. لیکن یہ یاد رکھیے کہ جادو کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعلم شیئا من السحر قلیلا او کثیرا کان آخر عہدہ من اللہ، جس نے کچھ بھی سیکھا جادو میں سے، تھوڑا ہو یا زیادہ، اس کا معاملہ اللہ سے ختم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے علم نجوم کا کچھ حصہ حاصل کیا تو گویا اس نے اتنا جادو سیکھ لیا، اور جس قدر سیکھتا جائے گا اتنا ہی اس کی وجہ سے گناہ میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. ستاروں کا علم، ہاروسکوپ، ستارے کیا کہتے ہیں، سیکھنے میں، یقین کرنے میں، اس پر عمل کرنے میں، اس کو استعمال کرنے میں، اس کو پڑھنے میں، ایون اف یو ڈونٹ بلیو اٹ، تو یہ لغو چیز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے. کہتے ہیں کہ برائی جو ہوتی ہے اس کے قریب سے بھی گزرنے سے اس کا اثر آنے کا ڈر ہوتا ہے. اسی طرح ایک اور چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جو شخص گرہ لگاتے ہوئے پھونک مارے اس نے جادو کیا، اور جو جادو کرے اس نے شرک کیا. بعض اوقات لوگ کیا کرتے ہیں کہ کوئی کلام پڑھتے ہیں پھر کیا کرتے ہیں گرہ لگا کے اس میں پھونک مارتے ہیں، تو یہ جادو ہوتا ہے. ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے. گرہ لگانے کا مطلب ہے بندش کر دی، بند کر دیا، دل بند، نظر بند، خیال بند، رزق بند، شادی بند، بچے بند. یہ مذاق نہیں ہے، یہ کرتے ہیں، لیکن اثر جب ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. ایکسٹریم یہ بھی ہے کہ کچھ بھی ہو تو اسے جادو سمجھا جائے، ہر چھوٹی بڑی بات کو اثر کا نام دیا جائے. جی ہاں، یہ بھی ایک عام عادت ہے لوگوں میں کہ کسی کے تھوڑی سی بھی کوئی تکلیف ہے تو وہ یہ نہیں سوچتا کہ مجھے ٹھنڈ لگ گئی ہے یا میں نے اوور ایٹنگ کر لی ہے یا کوئی اوور ایگزرشن کر لی ہے، وہ فوراً کیا سوچنے لگتا ہے کہ مجھ پہ اثر ہو گیا ہے. تو ایسے توہمات کا بھی شکار نہیں ہونا چاہیے کہ چھوٹی بڑی تکلیف کو جادو کا نام دے دیا جائے. اس سے انسان جب توہم میں گرفتار ہوتا ہے تو اس کی عمل کی صلاحیت اور اس کی کریٹیوٹی جو ہے وہ متاثر ہونے لگتی ہے. تو شیطان ہم کو عام طور پر یہ خیال دلاتا ہے کہ ہم ایسے وسوسوں کا شکار ہو جائیں تاکہ ہم کام نہ کریں. تو اگر کوئی ایسا وہم آنے لگے تو سب سے پہلے کیا کریں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں، کل پڑھ کر خود اپنے اوپر پھونک لیں، اور وہ دعا پڑھے جو حضرت کعب الاحبار پڑھتے تھے. عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کوئی اچھا کام شروع کرتے ہیں تو شر کی قوتیں آپ کے خلاف ہو جاتی،
شیطان، انسان، مختلف طرح کے لوگ، وہ آپ کو اپریشیٹ کرنے کی بجائے الٹا آپ سے بسا اوقات حسد کرنے لگتے ہیں، یا آپ کو بعض اوقات تھریٹ کرتے ہیں، بعض اوقات کچھ اور آپ کے ساتھ برا چاہتے ہیں، بعض اوقات اور کچھ نہیں تو بس ایسے ہی مشغلے کے طور پر، کیونکہ بہت سے لوگوں کے پاس کچھ کام نہیں ہوتا، ان کا صرف کام یہ ہوتا ہے کہ جو کوئی کام کرے اس کے کام میں رکاوٹ ڈالیں. تو ایسی تمام چیزیں پھر انسان کو خوفزدہ رکھتی ہیں، پریشان رکھتی ہیں. اور یاد رکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے خوف، توہمات اور وہم سے پناہ مانگی ہے. آپ دعا مانگا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، اے اللہ میں تفکرات اور غم سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان کے دل میں غم جگہ پکڑ لے تو کوئی کام نہیں ہو سکتا. خوف جگہ پکڑ لے تو انسان بہت سی اپنی صلاحیتوں اور قوتوں سے محروم ہو جاتا ہے. اسی طرح کوئی اور پریشانی انسان کو بے وجہ کی لگ جائے جس کی کوئی حقیقت نہیں، محض وہم پر مبنی ہے، تو انسان بہت سے کارآمد اور مفید کام کر نہیں سکتا. اس لیے ان چیزوں سے انسان بچا رہے یا اس کا ذہن خالی رہے تو انسان اپنی جو پازیٹیو صلاحیتیں ہیں ان کو خیر کے راستے میں لگاتا رہتا ہے.